السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی عمار علی علوی صاحب۔ پچھلی سیگمنٹ میں ہم نے متکلمین اور محدثین کے درمیان جو کشیدگی تھی وہ کیسے ختم ہوئی اس کے متعلق جانا تھا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ علم کلام کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ اسلام تو مکمل ہمیں ملا ہے۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میں دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا سنت۔ لیکن پھر بھی ہمیں علم کلام کی کیوں ضرورت درپیش آتی ہے، اس کے متعلق ہم قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج جیسے آپ نے سوال کیا کہ جب قرآن و حدیث ہم تک مکمل طور پر پہنچ چکا، دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان ہو چکا، جیسے کہ یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کون سی آیت ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کے پاس آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ اعزاز کی بات تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کب نازل ہوئی۔ وہ دن جمعے کا تھا اور جمعے کے دن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہا، اور حجۃ الوداع کا موقع تھا، وہ بھی عید کا دن تھا۔ تو عید ہی ہے ہمارے لیے، اور ہم زیادہ عمل کرنے پر فوکس کرتے ہیں، ہم خوشیاں کم مناتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں۔ برکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو لن تضلوا ابدا، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ہدایت پر، صراط مستقیم پر تم قائم دائم رہو گے۔ تو پھر ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی، اس کے متعلق میں نے کل خلاصتاً ایک بات عرض کی تھی آخر میں، اگر آپ کو یاد ہو۔ میں نے کہا تھا کہ علم کلام کی ضرورت مسلمان معاشرے کے اندر نہیں ہے، بے شک، کیونکہ ہم آمنا و صدقنا قالوا سمعنا و اطعنا والے لوگ ہیں، سنا اور مان لیا۔ کما یلیق بشان، ہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لیکن جب معاملہ آئے گا آپ کا یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ملحدین کے ساتھ، آج کے جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس کے اندر ہم ملحدین کے خلاف، آج جو سیگمنٹ ہے ہمارا اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ ملحدین سے کیسے بحث کرنی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب آپ ملاحدہ کے خلاف کھڑے ہوں گے پھر لا محالہ آپ کو علم کلام کا سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ وہ نہ کتاب اللہ کو مانے گا نہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا۔ اس لیے یہ علم کلام کی احتیاج ہے، علم کلام کی ضرورت ہے کہ جب آپ غیر مسلموں سے بحث کریں گے اسلام کی حقانیت پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر، تو پھر آپ کو علم کلام کی ضرورت پیش ہوگی۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بحث کے دوران علم کلام کی اتنی احتیاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بحث کریں گے کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو یہودی اور عیسائی دونوں اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابیں چاہے تحریف شدہ ہیں، چاہے وہ جس رنگ سے بھی، جس انداز سے بھی مانتے ہیں، لیکن مانتے ضرور ہیں اللہ کے وجود کو۔ جو ہمارا فوکس ہوگا آج کی ویڈیو میں وہ ملحدین سے ہوگا کہ آپ ملحدین سے جب بحث کریں گے تو آپ کو علم کلام کی احتیاج کیسے ہوگی اور کیوں آپ کو علم کلام کی ضرورت پیش ہوگی۔ ملحدین کے دو گروہ ہیں، میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور جن اساتذہ سے میں نے فلسفہ پڑھا وہ بھی تقریباً اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جہاں تک مجھے سمجھ آئی۔ صحیح۔ پہلے ملحدین وہ ہیں یا پہلے غیر مسلم وہ ہیں، آسمانی مذہب والے کی بات نہیں ہو رہی، اچھا، یہ غیر آسمانی مذہب کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور وہ مذہب عقلی والے ہیں، یعنی ان کو مذہب عقلی کا نام اس لیے دیا گیا کہ وہ عقل سے ہی بحث کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو علم حاصل کرنے کا منبع ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جی وہ عقل ہے۔ صحیح۔ دیکھیں علم دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، یا عقل ہے یا انسان کے حواس ہیں، اسے کہتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ صحیح۔ حواس خمسہ ظاہرہ کیا ہیں؟ آنکھ،
صحیح ہو گیا. کان، صحیح. ناک، بالکل زبان صحیح. اور ہاتھ. صحیح. کان سے سنتے ہیں تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو علم حاصل علم ہوتا ہے، حاصل. زبان سے چکھتے ہیں تو آپ کی چیز کے ذائقے کا، میٹھا کڑوا ہونے کا علم حاصل علم ہوتا ہے، حاصل. سونگھتے ہیں تو آپ کو اس کی خوشبو بدبو کا علم حاصل ہوتا ہے. صحیح. یہ چیز کیا ہے، بعض اندھے لوگ سونگھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، بے شک ہے. تو آپ کو یہ علم حاصل. یا پھر آپ اس کو چھوتے ہیں، لمس کرتے ہیں ہاتھ کے ذریعے. صحیح ہے. چھو کے بھی لوگ، یہاں ہمارے قریب میں ایک عالم ہے تو وہ نابینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا تجربہ دیا ہے کہ وہ گاڑی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور گاڑی کو یوں ٹھک ٹھک مارتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہے یا نہیں ہے. ماشاء اللہ. تو یہ لمس بھی علم کا ذریعہ ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لمس علم کا ذریعہ دیا. تو یہ حواس خمسہ ظاہرہ انہیں کہتے ہیں. جب انسان مرتا ہے تو یہ 5-6 حواس کام کرنا بند ہو جاتے ہیں. تو علم کا ذریعہ یا یہ حواس ہیں یا عقل ہے، دو ہی چیزیں ہیں. صحیح. یا آپ کو علم حواس خمسہ سے ظاہر ہوگا، بے شک. معلوم ہوگا، یا آپ کو عقل سے. مذہب عقلی والے کہتے ہیں کہ دیکھیں، انسان کے پہلے عقل میں چیز آتی ہے، صحیح. پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوں، پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو چکھوں، میں اس کو سونگوں. یہ بات کا معاملہ ہے. پہلے چیز انسان کے عقل میں آتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح. وہ عقل سے بحث کرتے ہیں. ان کے اندر پرانے زمانے میں اگر آپ جائیں تو افلاطون ہے، ارسطو ہیں، یہ مسلمان فلاسفرز میں سے ابن سینا ہے، فارابی ہیں، یہ بڑے مشہور فلاسفرز گزرے ہیں. اور بعد کے لوگوں میں ڈیکارڈ ہے، لیبنیز ہے، صحیح. یہ اسپینوزا ہے. یہ عقل سے بحث کرتے ہیں، مذہب عقلی والے ہیں. ان سے بحث کرنے کا طریقہ الگ ہوگا. صحیح. دوسرے ہیں مذہب تجریبی والے، جسے ہم کہتے ہیں سائنس. تجربے سے کوئی چیز بھی معلوم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی علم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو تجربہ نہ کر لیں. علم یقینی کے لیے آپ کو تجربہ ضروری ہے، اور اگر آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے تو ہم آپ سے بحث ہی نہیں کرتے. صحیح. آپ ہمارے ہاں عالم تصور ہی نہیں ہے. کسی بھی چیز کا آپ تجربہ کریں گے تو پھر ہم اس کو مانیں گے اور اس کو علم تصور کریں گے یا علم یقینی تصور کریں گے. کیا ہم ان کو سائنسدان کہتے ہیں؟ سائنسدان کہتے ہیں. صحیح. سائنسدان، ان کو سائنسدان کہا جاتا ہے. اب ہم پہلے بحث کرتے ہیں مذہب عقلی والوں سے. صحیح. بحث بڑی انشاءاللہ دلچسپ ہوگی. دیکھیں، جو مذہب عقلی والے ہیں وہ ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، اشکال بھی بدلتے رہتے ہیں. ہم صرف خلاصتاً بحث عرض کریں گے، پھر یعنی کہ وہ بحث کا ایسا خلاصہ ہوگا کہ تمام بحث اسی میں سے نکلیں گے. صحیح ہو گیا. دیکھیں، جتنے بھی فلاسفرز گزرے ہیں، جی. چاہے وہ ڈیکارٹ ہے، ارسطو ہے، افلاطون ہے، اسپینوزا ہے، لیبنیز ہے. لیبنیز کا تو فلسفہ مجھے بڑا کمال کا لگتا ہے، تو اس لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں. تمام اس نقطے پر پہنچے ہیں. تمام کی حد یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو اس کون کو، اس عالم کو چلا رہی ہے. اچھا. اب مسلمان نہیں ہے تو ذریعہ بات اللہ کا وہ تصور نہیں کریں گے اور اللہ کو وہ نہیں مانیں گے، لیکن وہ اس چیز میں غور کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس تک پہنچے ہیں. صحیح. آپ ارسطو کا فلسفہ اٹھائیے، آپ افلاطون کا فلسفہ اٹھائیے، آپ ڈیکارڈ کا اٹھائیے، لیبنیز کا فلسفہ آپ دیکھیں. لیبنیز نے کہا کہ دیکھیں جی، ایک جوہر ہے، صحیح ہو گیا. اور وہ جوہر الہ ہے. جوہر کیسے کہتے ہیں؟ جوہر کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو خود قائم ہو، اس کو کسی کی احتیاج نہ ہو، صحیح ہو گیا. کسی دوسری کی محتاج نہ ہو، قائم بھی نفسی ہی ہو، اسے جوہر کہتے ہیں. اس نے کہا جی جوہر ایک ہی ہے، صحیح ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ الہ ہے. صحیح. لیبنیز نے تسلیم کیا. اچھا، پھر کہا گیا جی جو خلق ہے صحیح. یا پھر مخلوق کی صفات ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو پھر اس نے دو چیزیں ایجاد کی اور اپنے فلسفے میں لائی. دو چیزیں اس نے کہا، دیکھیں، ایک جوہر ہے، صحیح. ایک صفت ہے، بے شک. اور ایک اطوار ہے. صحیح ہو گیا. طور جسے کہتے ہیں، اطوار، اخلاق، عادات. اس نے کہا جوہر اللہ ہے. صحیح. مخلوق کی اور اس اللہ کی جوہر کی نسبت اس طرح ہے کہ اللہ کی صفت خلق کا مظہر مخلوق ہے. اللہ کی صفت ہے نا خلق، پیدا کرنا. ایسا ہی ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ کون کہتا ہے چیز. اس نے کہا کہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کی صفت خلق کا مظہر ہے. صحیح. اور جو مخلوق کے آگے اطوار، عادات ہیں، اخلاق ہیں، وہ مخلوق کے ساتھ اطوار جڑ گئے.
تو اس نے کہا جوہر ایک ہی ہے. اب ڈیکارڈ کہتا تھا جوہر دو ہیں، عقل جوہر ہے، اس طرح جسم، روح اور جسم اس نے دو نام دیے. اس نے کہا نہیں، جوہر ایک ہی ہے اور وہ الہ اکیلا اللہ ہے. تو یہ دیکھیں، اب اس مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اپنے فلسفے کے ذریعے اس بات تک پہنچے. آگے انہوں نے خرابیاں پیدا کی، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. میں کوئی لیبنیز کا وکیل بن کے یہاں نہیں بیٹھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیز اچھی تھی یا جو چیز ماننے کے لائق ہے وہ عقل، بالکل ایسے ہی عقل کے ذریعے وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ اس عالم کو، اس کون کو چلانے والا ایک جوہر ہے، اس عالم کو، اس کون کو چلانے والا ایک الہ ہے. اس نتیجے تک وہ پہنچے. صحیح. آگے پھر انہوں نے جو بحث کی وہ ہم ذکر کریں گے. تو یہ مذہب عقلی والوں سے جب بحث ہوگی تو اس کا طریقہ الگ ہوگا. صحیح ہو گیا. اچھا، بعض کہتے ہیں جو ایک ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ عالم ہے، یہ جہاں یہ عالم ہے. بگ بینگ کا فلسفہ آپ نے پڑھا ہوگا میٹرک میں. بگ بینگ ہوا اور اس کو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان و زمین جڑے ہوئے تھے، دھماکہ ہوا اور جدا ہو گئے. بالکل، ہم تو ایسے ہی پڑھتے تھے سائنس کی کتابوں. وہ بگ بینگ کا فلسفہ بھی اس طرح. اچھا، دوسرا مذہب ہے مذہب تجریبی. وہ کہیں گے نہیں جی، اللہ کو تجربے سے ثابت کرو. صحیح. تجربے میں اللہ آیا تو ہم مانیں گے، نہیں آیا تو ہم آپ کی بات ہے. تو پھر ہم ان سے بات الگ کریں گے. وہ بھی کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، چٹکیوں میں حل ہونے والا مسئلہ ہے. یعنی کہ دو طبقے ہیں تو دونوں کے ساتھ الگ الگ بات کرنے کا الگ طریقہ. صحیح بات ہے، دونوں کا منہج الگ ہے. ایک عقل ہے بالکل، اور دوسرے کا نہیں، دوسرے کا ہاں علم حاصل کرنے کا طریقہ حواس خمسہ ظاہر ہے، یعنی تجربہ ہے. صحیح. تجربے سے، یعنی دیکھیں انہوں نے کہا کہ چائے آئی آپ کے سامنے، میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا دوں. چائے آئی آپ کے سامنے، تو آپ نے اس کو دیکھا، تو اب آپ کو نہیں علم ہوگا کہ وہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے، یا وہ ڈبے کے دودھ کی بنی ہے یا وہ کھلے دودھ کی بنی ہے. آپ کو معلوم نہیں ہوگا. کب معلوم ہوگا؟ جب آپ اسے چکھیں گے، زبان کے ذریعے چکھیں گے. تو انہوں نے کہا تجربے کے بغیر کوئی علم حاصل نہیں.